لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت کی جانب سے عمران خان اور پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت کے خلاف 9 مئی کی سازش رچانے اور ریاست کے خلاف بغاوت کے الزامات کی تائید کے بعد اب بانی پی ٹی آئی عمران خان نے خود جی ایچ کیو سمیت عام فوجی تنصیبات کے سامنے احتجاج کی کال دینے کا اعتراف کر لیا ہے، جس کے بعد قیدی نمبر 804 کا مقدمہ ملٹری کورٹ میں چلانے کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ خیال رہے کہ 22 جولائی کو صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے بانی پی ٹی آئی اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے جی ایچ کیو کے سامنے احتجاج کی کال دینے کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ گرفتاری سے قبل کارکنان کو جی ایچ کیو کے سامنے پرامن احتجاج کی کال دی تھی، لیکن پرامن مظاہروں کو بغاوت بنا دیا گیا۔ اپنی گفتگو کے دوران بانی پی ٹی آئی نے ایک نہیں 2 مرتبہ گفتگو میں جی ایچ کیو کے سامنے کال دینے کا ذکر کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ 14 مارچ 2023 کو ان کے گھر زمان پارک لاہور میں پولیس اور رینجرز نے حملہ کر کے توڑ پھوڑ کی۔ میرے وکلا اور میں نے خود پولیس کو یقین دہانی کرائی کہ ہمارے خلاف جتنے بھی مقدمات ہیں ہم نہ صرف شامل تفتیش ہونے کے لیے تیار ہیں، بلکہ اگر گرفتاری کی ضرورت ہے تو ہم گرفتاری بھی دیں گے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ 18 مارچ کو اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس میں پیشی کے موقع پر پولیس نے مجھ پر پھر دھاوا بولا اور شیلنگ کی۔ مجھے اس وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ اپنی گرفتاری سے قبل پارٹی کو کال دی تھی کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو آپ نے جی ایچ کیو کے سامنے جا کر پرامن احتجاج کرنا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے اپنی گفتگو میں کہا کہ جی ایچ کیو کے سامنے پرامن احتجاج کیوں نہیں ہو سکتا۔ اس دوران ایک صحافی نے بانی پی ٹی آئی سے پوچھا، جو آپ نے جی ایچ کیو کے سامنے احتجاجی کال دینے کا ذکر کیا ہے، کیا اس کا مطلب ہے کہ آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات آپ کی دی ہوئی کال کے نتیجے میں ہوئے؟ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ ہمارا پرامن احتجاج تھا، لیکن جب ایک پارٹی کے چیئرمین کو گھسیٹ کر گرفتار اور اغوا کیا جائے گا تو اس کا رد عمل آنا تھا، وہی ہوا۔ بانی پی ٹی آئی نے مزید کہا کہ پورے ملک میں اگر احتجاجی مظاہرے اور دھرنے ہو سکتے ہیں تو جی ایچ کیو کے سامنے پرامن احتجاج کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہمارا احتجاج پرامن تھا، ہمارے کارکن پرامن تھے، لیکن ہمارے احتجاج کو بغاوت کہا گیا اور حالات پھر کشیدہ ہو گئے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ مجھ پر مقدمات ختم ہونا شروع ہوئے تو ان کا پلان ہے کہ مجھے ملٹری جیل بھیجا جائے۔ مجھے لگتا ہے کہ 9 مئی مقدمات میں مجھے ملٹری جیل بھیجا جائے گا۔ 9 مئی کے مقدمات میں بھی میرے خلاف وعدہ معاف گواہ تیار کیے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب مبصرین کا کہنا ہے کہ عمران نیازی نے پیر کو اپنے کارکنوں کو جی ایچ کیو جا کر احتجاج کرنے کی ہدایت دینے کا اعتراف کر کے اپنے خلاف درج 9 مئی کے مقدمے کو سیدھا فوجی عدالت میں لے جانے کی راہ پورے طور پر ہموار کر دی ہے۔ اس اعتراف کے بعد لگ رہا ہے کہ جلد انہیں 9 مئی کے مقدمات میں ملوث ہونے کے باعث فوجی حکام کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق 9 مئی کے مرکزی مقدمے کی سماعت آئندہ ماہ شروع ہو جائے گی، جس کے لیے ملزموں کو لاہور یا اس کے نواح کی کسی جیل میں لے جانا ضروری ہوگا۔ اس مقدمے کو لاہور میں قائم عدالت سن رہی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ لاہور کی کوٹ لکھپت جیل کے علاوہ ساہیوال کی ڈسٹرکٹ جیل میں دہشت گردی اور خطرناک جرائم میں ملوث ملزموں کے لیے الگ سے بیرک موجود ہیں، اور دہشت گردی کی خصوصی عدالت ان جیلوں میں جا کر مقدمے کی سماعت اس صورت میں کر سکتی ہے اگر عمران نیازی کے مرکزی مقدمے کو فوجی عدالت میں سماعت کے لیے مقرر ہونے کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ مقدمہ، جس میں عمران پر 1 درجن سے زائد سنگین دفعات کا حوالہ موجود ہے اور جن میں سزائے موت اور عمر قید جیسی سزاؤں کی گنجائش شامل ہے، تاہم عمران خان کے اعترافی بیان کے بعد فوجی عدالت عمران سمیت تمام ملزمان کو حراستی مرکز میں رکھنے کا حکم دے سکتی ہے۔ ایسے مرکز کی نشاندہی اور مقام سے آگاہ کرنا متعلقہ حکام پر لازم نہیں ہوگا۔ ذرائع نے بتایا کہ عمران خان کا 9 مئی میں ملوث شرپسندوں کی سی سی ٹی وی کیمروں سے نشاندہی بارے اصرار دراصل اپنے کارکنوں کو ملوث کر کے خود بچ رہنے کی کوشش ہے۔ حالانکہ تفتیش کاروں نے 9 مئی کے لیے مرتب کی گئی منصوبہ بندی اور اس کے مقاصد کے حوالے سے شہادتوں کے پورے تانے بانے تک رسائی حاصل کر لی ہے، جس پر عمران خان کے اعترافی بیان نے مہر تصدیق ثبت کر دی ہے۔ اب عمران خان کا سانحہ ہے 9 مئی کے مقدمات میں انجام سے بچنا ناممکن دکھائی دیتا ہے۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔